محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا، متاع جان کسی کو سونپ کر مجبور ہو جانا، محبت کیا ہے دل کا درد سے معمور ہو جانا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون۔ عزیز دوستو، علماء کرام کی مجلس میں بیٹھ کر ایسی ایسی باتیں پتہ چلتی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں سنہری حروف میں لکھنے والی ہیں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ آپ کی پریشانی کی دو وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کے سامنے آپ سے پہلے بنی اسرائیل تھی، یہ اللہ کے ماننے والے تھے، لیکن انہوں نے اپنے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا سخت وقت دیا۔ کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام تو انہوں نے شہید کر دیے، پھر توریت میں تحریف کی، اور یہ ایک ایسا امر تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ سوچا کرتے تھے کہ پچھلی امتوں میں تو انبیاء آئے، جب انبیاء آئے شیطان سے مقابلہ ہوا، امت اللہ کے حکموں پر چلنا شروع ہو گئی، لیکن جب نبی کا انتقال ہوا تو اس کے بعد لوگوں کے ایمان کی سطح نیچے جانی شروع ہو گئی۔ پھر دوبارہ اللہ رب العزت نے ایک اور نبی کو دنیا میں بھیجا، وہ آئے اور ان کی صحبت میں رہ کر اس وقت کی امت پھر سے اللہ کے حکموں پر چلنا شروع ہو گئی۔ اب یہ میری امت ہے، میرے بعد نبی کوئی نہیں۔ اگر معاذ اللہ قرآن میں جیسے بنی اسرائیل میں ہوا، اگر اس میں کوئی تحریف ہو گئی تو اگلوں کا کیا ہوگا، آنے والوں کا کیا ہوگا؟ کیونکہ اب میری لائی ہوئی شریعت تو اب اس نے قیامت تک کے آنے والے آخری انسان کے لیے یہی ذریعہ نجات ہے۔ کوئی اور طریقہ کار جو ہے وہ اللہ کے ہاں اب قابل قبول نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اس بات کو سوچا کرتے تھے۔ تو پھر یہ قرآن کی آیت اتری، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ میرے نبی اس کلام کو ہم ہی نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ تو علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العزت نے دو چیزوں کی حفاظت کا وعدہ کیا ہے اس امت سے، ایک ہے کتاب اللہ، دوسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ۔ اسی لیے آپ نے صحابہ کرام سے فرمایا ہے میں دو چیزیں تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا، ایک اللہ کا کلام اور ایک میری سنت، جو اس پر چلتا رہے گا گمراہ نہیں ہوگا۔ تو عزیز دوستو، اللہ رب العزت کا اس امت پر احسان عظیم ہے یہ کہ اس کی کتاب کی بھی حفاظت ہے اور اس کے نبی کی زندگی کی ایک ایک چیز جو ہے اس کی بھی اللہ نے حفاظت کا ذمہ لیا ہے۔ دیکھیے، لوگ صرف اور صرف ہم اپنی باہر کی زندگی لوگوں کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، لیکن جو میری خانگی زندگی ہے، جو گھر والی کے ساتھ جو میری اپنی زندگی ہے، وہ لوگوں تک پہنچے، اس بات کو میں پسند نہیں کروں گا۔ لیکن کیا کہنے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خانگی زندگی تھی وہ بھی لوگوں کے سامنے پیش کر دی، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو آپ کی ازواج مطہرات کے ساتھ تھی، امت کی ماؤں کی جو زندگی تھی، اللہ رب العزت نے وہ بھی ہمارے سامنے پیش کی کہ آنے والے وقتوں کے اندر اس امت کی خواتین نے زندگی کیسے گزارنی ہے اور انہوں نے قیامت تک کے آنے والی آخری عورت کے لیے کیسے ذریعہ نجات بننا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باہر کی زندگی بھی اور خانگی زندگی بھی، دونوں کی دونوں زندگیاں اس امت کے سامنے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہے۔ جو اس پر چلے گا میرے دوستو،
یہ ہو نہیں سکتا کہ اسی لیے یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ گمراہ ہو، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری امت پر ایک وقت آئے گا جب میری سنت پر چلنے سے زیادہ آسان ہوگا کہ یہ ہاتھ میں دہکتے ہوئے انگاروں کو لے لیں۔ اس وقت جو میری ایک سنت کو پکڑے گا اس کو ایک روایت میں ہے کہ 1 شہید کا ثواب ملے گا، ایک روایت میں ہے کہ 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ ہمارے شہید کہ ان کے شہید؟ آپ نے فرمایا تمہارے شہید۔ یعنی ایک صحابی کی شہادت پر جو اللہ ان کو اجر دیتے ہیں وہ اجر ملے گا اس کو جس نے اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑا، جب یہ سنتیں مٹ رہی ہیں، جب ان پر کوئی چلنے والا نہیں ہے۔ ایک پانی کا گلاس یہ پانی کا گلاس ہے، اس میں جو پانی ہے اس کی 6 سنتیں ہیں۔ پہلی سنت بیٹھ کے پینا، دوسری سنت دیکھ کے پینا، تیسری سنت بسم اللہ کر کے پینا، چوتھی سنت دائیں ہاتھ سے پینا، 5ویں سنت 3 گھونٹوں میں پینا، اور 6ٹھی سنت آخر میں الحمدللہ کہنا۔ جس نے یہ 6 سنتیں پانی پینے کی زندہ کر دیں، ایک روایت کے مطابق اس کو 6 شہیدوں کا ثواب، دوسری روایت کے مطابق اس کو 600 شہیدوں کا ثواب۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔